ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ توحید کی جو سب سے پہلی قسم توحید ربوبیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کا عقیدہ رکھے، گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، پورے دنیا کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرتا اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کو موت دیتا ہے۔ اس بات کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیلیں قرآن اور حدیث کے اندر بے شمار ہیں، بلکہ فطری طور پر ہر انسان توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے۔ بلکہ قوم فرعون کی قوم نے بھی زبانی طور پر توحید ربوبیت کا انکار کیا، لیکن ان کے دل میں بھی یہ بات تھی اور وہ بھی اپنے دل سے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ فرعون اور ان کی قوم والے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے تھے، مالک مانتے تھے، مدبر مانتے تھے، پورے نظام کو چلانے والا اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرتے تھے، لیکن کبر اور تکبر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کو زبانی طور پر اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے تھے۔ تو توحید ربوبیت جو توحید کی پہلی قسم ہے، اس میں سارے لوگ مشترک ہیں، سارے لوگ اس توحید کو مانتے ہیں۔ چند ہی ایسے لوگ ہیں جو بالکلیہ طور پر توحید ربوبیت کا انکار کرتے ہیں۔ توحید کی جو دوسری قسم ہے جس کو ہم توحید اسماء اور صفات کہتے ہیں، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اوصاف کا ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان اوصاف کا اور ان ناموں کو اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کیا جائے اور ان ناموں کے اندر، ان صفات کمال اور اوصاف کے اندر اللہ تعالیٰ کو ایکتا مانا جائے، تنہا مانا جائے، اس بات کا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کو توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ توحید و اسماء و صفات میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام عیوب سے، جتنے قسم کے عیب ہیں ان تمام قسم کے عیوب سے اللہ تعالیٰ کو منزہ اور اللہ تعالیٰ کو پاک اور صاف مانا جائے، یہ توحید اسماء و صفات میں داخل ہے، لہذا یہ توحید و اسماء و صفات ہے۔ اس کے بعد توحید کی جو تیسری قسم ہے اور توحید کی تینوں قسموں میں سب سے اہم جو توحید کی قسم ہے اس کو توحید الوہیت کہا جاتا ہے۔ توحید الوہیت کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اس کو توحید عبادت کہا جاتا ہے، اور اس توحید کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنی بھی شکلیں ہیں، جو بھی عبادت دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، ان ساری عبادتوں کا مالک اور مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو مانا جائے۔ کسی بھی عبادت کو، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کسی غیر اللہ کے لیے نہ کیا جائے، اسی کو توحید الوہیت یا توحید عبادت کہا جاتا ہے۔ توحید کی جو یہ قسم ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت، جو معنی اس توحید کا ہے وہی معنی لا الہ الا اللہ کا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کا صحیح مستحق نہیں ہے، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا اور توحید الوہیت یا توحید عبادت کا مطلب ہے۔ توحید کی جو یہ قسم ہے توحید الوہیت، اسی توحید الوہیت سے ڈائریکٹ جو معنی نکلتا ہے وہی معنی لا الہ الا اللہ کا ہے۔ تو